بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب وقال تعالى لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ بے شمار درود و سلام آقا نامدار تاجدار مدینہ خاتم النبیین سید المرسلین امام الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین فخر دو عالم تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین اور خاتماً نبیین بنا کر دنیا میں بھیجا۔ بھائی دوستو بزرگوں، یہ کائنات زمین آسمان اور جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، اس خالق کے یہاں دو چیزیں اہم ہیں۔ اگر یہ دو چیزیں جس دن نہیں رہے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کو توڑ پھوڑ کے ختم کر دے گا۔ اس میں سے ایک چیز ہے ایمان۔ اس سرزمین پر اللہ کو پہچاننے والا، اللہ کو ماننے والا، اس کی بندگی کرنے والا، اس کو یاد کرنے والا ہوگا، اللہ اس کو باقی رکھے گا۔ نمبر دو علم ہے۔ یہ دو چیزوں کی وجہ سے کائنات باقی ہے، اور دونوں پر محنت ضروری ہے۔ ایمان پر بھی مطمئن ہونے کی ضرورت نہیں ہے، حالات سے ہم واقف ہیں۔ اللہ سے ہونے کا یقین، اللہ ہمارا رب ہے۔ اور دوسرا، میں اپنی جوانی میں بھی کہتا تھا، ایک مرتبہ مولانا نے کہا، میں نے سنا ہے آپ کی زبان سے کئی مرتبہ، یگ ہوتے ہیں یگ، یا ستر یگ، میں کافی سالوں سے کہہ رہا، یہ دھرم یگ ہے، یہ مذہب کا یگ ہے۔ سب لوگ مذہب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، مذہب کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مذہب کیا ہے۔ ہم تو مسلمان اپنے مذہب کو پڑھیں گے، لیکن جو مسلمان نہیں ہیں وہ بھی اسلام کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ سے کئی لوگوں نے کہا ہوگا دو ہم کو کچھ کتابیں ہم پڑھیں۔ تو اس یگ میں جو کچھ بھی ہے وہ مذہب ہے، دھرم یگ، دھرم کا یگ ہے یہ، اور اسی وجہ سے یہ چیزیں باقی ہیں۔ اس لیے دوستو بزرگوں، علم، مسلمان جس نے کلمہ پڑھا ہے اور یہ اپنے دین سے ناواقف ہو، یہ تو بہت بڑی جہالت ہے۔ ہر مذہب والا اپنے مذہب کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، اس کی کوشش کرتا ہے کہ اپنے مذہب کو سمجھوں، اس میں انڈرسٹینڈ ہوں۔ کوئی مذہب والا ایسا نہیں جو اپنے مذہب کے بارے میں ناواقف ہو۔ ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن سے دور، قرآن پڑھ نہ سکے، جیسے مولانا بھی کہا نا کہ صبح اٹھتے اخبار تو ہم نے پڑھ لیا کیا، لیکن قرآن نہیں پڑھا ہم نے۔
حالانکہ ہمیں حکم پہلا صبح اٹھ کے قرآن پڑھنے کا ہے، سب سے پہلے حکم اس کا ہے ہم قرآن پڑھیں۔ اس لیے دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسی حق اور سچ کتاب دی ہے کہ ہم اور آپ اس کو سیکھیں، پڑھیں، سمجھیں، ہماری دل کی دنیا بدل جائے گی۔ یہ بہت بڑا اثر رکھتا ہے، قرآن معمولی نہیں ہے۔ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ رشیا کمیونسٹ ملک، اس ملک میں جب یہ مصر کے جمال عبد الناصر وغیرہ جب جاتے تھے تو کئی مرتبہ ان سے اس باتیں ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ انہوں نے کسی سے مشورہ لیا کہ آپ اپنے ساتھ قاری عبد الباسط صمد کو لے جاؤ۔ انہوں نے یوں کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں، میں وہاں کا ماسکو کا میرا سفر ہے، وہاں جانا ہے۔ تو ان کے میرا کیا کام ہے، میں تو بولا آپ ہی کا کام ہے۔ جب ان کو وہاں لے گئے اور سارے دہریے بیٹھے ہوئے تھے ناستک، انہوں نے اس کو کہا کہ پڑھو، سٹارٹ کرو۔ جب انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے تو جو ان کی زبان نہیں ہے پھر بھی ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ کتاب میں لکھا ہے، جہاں دیدہ یا کون سی کتاب مجھے معلوم نہیں ہے، میں نے پڑھا، اس میں لکھا ہے، یا سفر نامہ کوئی اس میں ہے۔ تو جو لوگ اس کو نہیں پڑھتے، نہیں سمجھ، ان کے اوپر افسوس کرتا ہے، تو جو پڑھے ہوئے ہیں اس کو پڑھیں گے تو کتنا بڑا فرق ہوگا۔ اس لیے دوستو ہم اس کی دل میں اہمیت پیدا کریں، یہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تم میں بہتر وہ آدمی ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ نبی کی بات ہے، اس سے بہتر نہیں ہے کوئی، اس سے اچھا کام نہیں۔ اور بچپنا تو حقیقت میں اسی لیے ہے کہ اگر بچپنے میں ہم نے اس کو قرآن سکھا دیا تو اتنا قرآن اس کا پکا ہو جائے گا کہ یہ مرتے دم تک نہیں بھولے گا۔ پوری سلیٹ ہوتی ہے، کیا بڑا بڑا جیسے ہوتا ہے نا آدمی، اس کا ذہن منتشر ہو جاتا ہے، اس کے ذہن میں کوئی، تو اس لیے بچپنے کا وقت ایسے جگہوں پر، میں تو مونا کئی مرتبہ کیا کہ مونا ایک دو نہیں، گلی گلی میں مکتب ہونے چاہیے، گلی گلی میں، کیا کوئی گلی ایسی نہ ہو جہاں مکتب، اور اگر تعداد زیادہ 2 مکتب۔ اس لیے، اور یہ آپ سب لوگ جو پڑھانے والوں، یہ عالم ربانی آپ ہو، کیا ہاں رب کی پہچان، اس لیے کوئی معمولی نہیں ہے۔ ہم جہاں نہ ہو وہاں دل جان سے پڑھائیں، محنت سے پڑھائیں، اچھی طریقے سے پڑھائیں، اور جہاں نہ ہو ایسے جگہ جا کر کے نئے مکاتب کی بنیاد ڈالنے کے لیے بھی ہم سمجھائیں کہ بھائی آپ کے پاس اتنے بچے ہیں، اگر یہ علم نہیں پڑھیں گے تو مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے دوستو بزرگوں، یہ بنیادی چیز ہے، اور بنیادی شکشن لوگ دیتے ہیں۔ یہاں تک ہمارے ملک میں ایک بات چلی تھی کہ کوئی ساکشر، کوئی آدمی اگنان نہ رہے، تو بڑے بڑے لوگوں کو پروڑ شکشن شروع ہوا تھا، ہم کو معلوم ہے، کیا بڑے لوگ جاتے تھے ان کو پڑھانا، چھوٹے تو پڑھتے تھے۔ ہمارے یہاں پر بھی بڑے بھی قرآن سیکھیں۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، میری زندگی میں ایک آدمی 75 سال میں قرآن سیکھا، اس نے جی بی کا ریٹائرڈ، کیا قاسم بھائی جمادار، جب اس کا نام لیتا ہوں تو مجھے دل میں یوں ہوتی ہے، وہ ریٹائر ہونے کے بعد جب جماعت میں لگے تو مجھے کہا مونا مجھے قرآن سیکھنا ہے، کیا میں سیکھ سکوں گا؟ لوگ بولتے ہیں بڑی عمر کے بعد نہیں، قرآن ایسا ہے ہر عمر میں، ہر زمانے میں، اور ہر ایک آدمی اس کو سیکھ سکتا ہے۔ وہ آئے، رب یسر کر کے ان کو شروع کیا۔ 3 سال کے بعد جب انہوں نے قرآن ختم کیا ہے، اردو بھی سیکھا، اتنا روئے، انہوں نے کہا کہ ہمارے خاندان میں کوئی پڑھا ہوا نہیں ہے قرآن، یہ میں پہلا ریٹائرڈ آدمی ہوں جو میں نے قرآن پڑھا ہے۔ ہم نے دعا کرنا، پھر انہوں نے اس قرآن کی آیتوں کو حفظ کیا، حفظ، سورہ یاسین، سورہ ملک اور بہت سی صورتیں۔ اور اللہ کا کرنا، دلی تعلق تھا تو آدمی کو بہت لمبا وقت ہو گیا، تو میں بولا چلو میں جاؤں ان کے پاس ملاقات کے لیے۔ عید کے بعد دوسرے دن میں گیا بصیر بھائی کو لے کر کے کہ چلو آپ کے سمدھی کے بعد ملاقات کر کے آتے ہیں۔ وہاں گئے، کھڑے ہو گئے، ملاقات کی، مجھے واہ استاد سورہ یاسین سناؤں، سورہ ملک سناؤں، سورہ رحمان سناؤں؟ ہم نے تھوڑا تھوڑا سنا تو پڑھا۔ اب اللہ کا کرنا، ان کا وقت پورا ہو چکا، دوسرے دن خبر آئی یہ اللہ کو پیارے ہو گئے، یعنی آخری وقت تک وہ صورتوں کو یاد رکھ کے بیٹھے تھے۔
میرے بھائی دوستو بزرگوں بہت بڑی دولت ہے، اس میں جو لوگ لگے ہوئے ہیں بہت مبارک کے قابل ہے وہ، اور جو پڑھ کے بھول گئے میں تو کہتا ہوں ان کو بھی کہتا ہوں از سر نو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ایسوں کو قرآن سکھائیں اور پڑھائیں۔ اللہ رب العزت بات ہم ان سے سنیں گے، وہ ہمارے سامنے ساری باتیں آئے گی۔ مجھے تو مولانا نے کہہ دیا، اس لیے میں تھوڑی دیر بیٹھ کے جو کچھ بات کہنی تھوڑی بہت کہہ دی۔ اللہ تعالیٰ اور اہل علم کا یہ طبقہ ہے، ہم سے زیادہ سمجھدار ہے، پڑھتے پڑھاتے ہیں، آپ کے سامنے کیا زیادہ بات کرنی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے زیادہ سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔